فلائنگ ٹی وی کے دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں، پینزا روس کا ایک اہم ریجن اور شہر ہے جہاں پر مسلمز کی ایک خاطر خواہ تعداد موجود ہے۔ 2010 کی مردم شماری کے مطابق اس شہر کی آبادی تقریباً 14 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ اس کا انتظامی مرکز پینزا شہر ہے، جبکہ اس خطے کا کل رقبہ 43,352 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ یہاں پر ایک بے نام پہاڑی ہے جو سطح سمندر سے 1,122 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ پینزا اوبلاست کا سب سے اونچا مقام جونیورکینو کے قریب جنوب مشرقی سرے پر واقع ہے۔ پینزا اوبلاست میں 3,000 سے زائد دریا موجود ہیں جن کی کل لمبائی 15,458 کلومیٹر ہے۔ سورا اور موکشا یہاں کے سب سے بڑے دریا ہیں۔ دریائے پینزا جو اس خطے کا ایک قدیم دریا ہے، اسی کے نام سے اس خطے اور شہر کو نام دیا گیا ہے۔ یہاں پر جانوروں کی 316 کے قریب اقسام پائی جاتی ہیں۔ پرندوں کی تقریباً 200 اقسام، رینگنے والے جانوروں کی تقریباً 8 اقسام، جنگلی جانوروں کی تقریباً 68 اقسام یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ یہاں پر سائبیرین ہرن، سرخ ہرن پائے جاتے ہیں۔ پینزا اوبلاست کے پانیوں میں مچھلیوں کی تقریباً 50 اقسام پائی جاتی ہیں۔ پینزا اوبلاست وولگا ریجن کا حصہ ہے۔ یہ اوبلاست روس میں گندم، رائی، جو، باجرا کی کاشت کے لیے جانا جاتا ہے۔ پینزا اوبلاست کا چارٹر خطے کا بنیادی قانون ہے۔ پینزا مغربی روس وولگا ریجن کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ خطے کا ایک وسیع علاقہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ اس کی سطح کا تقریباً 5واں حصہ دیودار کے جنگلات پر مشتمل ہے۔ یہاں کی مرکزی صنعت پینزا شہر میں واقع ہے۔ خطے کے دوسرے شہر چھوٹے ہیں اور بنیادی طور پر خوراک اور زرعی مصنوعات اور پروسیسنگ کی جاتی ہے۔ یہاں پر کاغذ کی صنعت بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ کریمیائی تاتاروں کی طرف سے اس پر اکثر حملے کیے جاتے تھے۔ 1717 کو اسے آخری حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ آس پاس کی زمینوں کی آبادکاری کے ساتھ پینزا ایک اہم زرعی مرکز بن گیا۔ پہلے دریائے سورا کے ذریعے اور 1870 کے بعد ریل کے ذریعے زرعی مصنوعات کی پروسیسنگ میں اضافہ ہوا۔ وسطی وولگا کے علاقے بشمول پینزا کے علاقے میں بڑے پیمانے پر آبادکاری تقریباً 1 سے 7,000 سال پہلے شروع ہوئی۔ یہ سرزمین وہ جگہ تھی جہاں مختلف قبائل اور لوگ آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ 9ویں صدی میں مولڈووین آبادی والا یہ علاقہ خزر خانیٹ کا حصہ بن گیا۔ خزر خانیٹ کا ایک اہم تجارتی راستہ اس علاقے سے گزرتا تھا۔ 10ویں صدی کے آغاز میں خزر خانیٹ کا خاتمہ ہوا۔ وولگا بلغاریہ کی ریاست وسطی وولگا کے علاقے میں شامل ہوئی۔ 13ویں صدی کی پہلی دہائی میں وولگا بلغاریہ پر منگولوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں زیادہ تر مقامی آبادی تباہ ہو گئی۔ پینزا کو علاقائی مرکز کے طور پر 1663 میں جنگلی میدانوں کی سرحد پر ایک روسی قلعے کے طور پر آباد کیا گیا تھا۔ حالانکہ ابھی حال ہی میں جدید شہر میں مزید قدیم بستیوں کی موجودگی کے شواہد ملے ہیں۔ پینزا صوبے کو 1718 میں کازان گورنریٹ کے تحت تعمیر کیا گیا۔ اسے 15 ستمبر 1780 کو ایک علیحدہ پینزا علاقے کا درجہ دے دیا گیا، جو 5 مارچ 1797 تک قائم رہا، جب اسے تحلیل کر کے سراتوف کے زیر انتظام کر دیا گیا۔ پینزا کو 9 ستمبر 1801 کو دوبارہ قائم کر دیا گیا اور 1928 تک موجود رہا۔ 1928 اور 1937 کے درمیان علاقے میں کئی انتظامی تبدیلیاں ہوئیں، جو 1937 میں تامبوف اوبلاست کے حصے کے طور پر ختم ہوئی۔ مارچ 1939 میں تامبوف اوبلاست سے پینزا کو الگ کر کے ایک خود مختار خطے کی حیثیت دے دی گئی۔ پینزا اوبلاست جنگلاتی میدان اور میدانی قدرتی علاقوں کے سنگم پر واقع ہے۔ خطے کی لمبائی مغرب سے مشرق تک 330 کلومیٹر اور شمال سے جنوب تک 204 کلومیٹر ہے۔ جنوری میں اوسط درجہ حرارت -9 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ سوویت ایٹم بم پروجیکٹ ایک تحقیقی ترقیاتی پروگرام تھا جسے سوویت یونین میں جوزف اسٹالن نے دوسری جنگ عظیم کے دوران پینزا میں جوہری ہتھیار تیار کرنے کے لیے شروع کیا تھا۔ پینزا کو شاید روس کے سب سے تاریخی اور دلکش شہروں میں سے کہا جا سکتا ہے۔ اس شہر کا نام دریائے پینزا سے پڑا ہے، جس کے ساحل پر اسے آباد کیا گیا تھا۔
لیکن لفظ پینزا کے معنی صدیوں سے کوئی نہیں جانتا۔ اصل میں یہ شہر دریائے پینزا کے کنارے بنایا گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں وسعت آتی گئی اور اب سورا نامی دوسرا دریا اس کے علاقے سے گزرتا ہے۔ پینزا روس کے صنعتی نقل و حمل اور ثقافتی مراکز میں سے ایک ہے، جو کہ مختلف صنعتی شعبوں کے لیے کمپیوٹر آلات، گھڑیاں اور پیداواری سامان تیار کرنے کے لیے مشہور ہے۔ پینزا جانے کا سب سے آسان طریقہ ماسکو سے ٹرین ہے۔ ایک باقاعدہ ٹرین کازنسکی ریلوے اسٹیشن سے تقریباً 8:30 بجے روزانہ روانہ ہوتی ہے۔ تقریباً 12 گھنٹے میں آپ شہر کے مرکز میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کو یہ سننے میں دلچسپی ہوگی کہ وہاں کے کچھ درخت 300 سال سے زائد پرانے ہیں۔ پینزا اوبلاست ایک صنعتی اور زرعی علاقہ ہے۔ مقامی صنعت توانائی، ٹرانسپورٹ، تیل اور گیس کی صنعتوں کے لیے ساز و سامان تیار کرتی ہے۔ اس کے علاوہ فوڈ پروسیسنگ، گودا اور کاغذ کی صنعت، تعمیراتی سامان بھی یہاں تیار کیا جاتا ہے۔ مقامی زراعت کی اہم مصنوعات اناج، چینی، چقندر، سورج مکھی، آلو اور سبزیاں ہیں۔ پینزا اوبلاست ایک ایسا خطہ ہے جہاں آپ کو تفریح کے لیے ہر چیز مل جاتی ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح سکانوف خانقاہ کے قدیم زیر زمین غاروں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اسٹیٹ میوزیم ریزرو 18ویں صدی کے آخر میں اور 19ویں صدی کے اوائل میں تعمیر کیا گیا۔ پریوولزلسکیا فوریسٹ اسٹیپی ایک نیچر ریزرو ہے جو وسطی وولگا کے جنگلاتی میدان میں واقع ہے۔ یہ ریزرو شمالی جنگلات کے منفرد گھاس کے میدانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ مجسمہ سازی کا پارک پینزا کے علاقے موکشنسکی ضلع میں رامزے گاؤں کے قریب واقع ہے۔ پینزا کی تاریخ 1663 میں شروع ہوئی، جب وسطی روس کے بہت سے شہروں کی طرح اسے خانہ بدوشوں کے حملوں کے خلاف روس کی سرحدوں کے دفاع کے لیے ایک قلعے کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ کئی سالوں تک پینزا نے خانہ بدوشوں اور دیگر گروہوں سے زبردست تحفظ کیا، جنہوں نے 1668 1680 اور 1717 میں اس قلعے پر حملہ کیا، لیکن کبھی بھی قبضہ نہیں کر پائے۔ لیجنڈز کے مطابق معجزاتی آئیکون نے اس قصبے کو تباہی سے بچایا۔ 17ویں صدی کے اوائل میں حالات بدلنا شروع ہوئے، جب روس کی سرحدیں پینزا نیو ایتھنز تک پھیل گئیں۔ روسی زار نے بھی کئی بار پینزا کا دورہ کیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں شہر میں ریلوے لائی گئی، جس نے شہر کی معیشت اور ثقافتی ترقی کو ایک فروغ دیا۔ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ نئے صنعتی ادارے نمودار ہوتے رہے۔ اس خطے میں 1918 میں سوویت نظام قائم ہوا، جس نے پینزا کو خانہ جنگی کا مرکز بنا دیا۔ لیکن خانہ جنگی کی تباہی سے لے کر آج تک پینزا ایک بالکل مختلف خطہ اور ایک ایسا شہر ہے جہاں 18ویں اور 19ویں صدی کے فن تعمیر کے ساتھ کئی منزلہ عمارتیں موجود ہیں۔ یہ خطہ وسطی وولگا کے علاقے میں وولگا اپر لینڈ کی مغربی ڈھلوان پر واقع ہے۔ اس کی سرحدیں جمہوریہ مولدووا اور ایلیانوسک، ساراتوف، تامبوف، ریازان کے علاقوں سے ملتی ہیں۔ اس خطے کے میدانوں پر تقریباً 330 جھیلیں بھی موجود ہیں۔ صنعتی پیداوار پینزا ریجن میں ایک اہم اقتصادی شعبہ ہے۔ اس میں تقریباً 250 بڑے اور درمیانے درجے کے صنعتی ادارے شامل ہیں۔ 85% زمین قابل کاشت ہے۔ موسمی آلات، سبزیاں، چقندر، سورج مکھی، پیاز اور آلو اگانے کے لیے سازگار ہیں۔ وولگا اور وسطی وفاقی اضلاع میں بڑے شہروں کو سپلائی کرنے کے لیے خوراک کی پیداوار کو وسعت دینے کی صلاحیت ہے، لیکن مارکیٹنگ اور پروسیسنگ کے غیر مؤثر نظام کی وجہ سے اس خطے میں فارم زیادہ تر مقامی صارفین کو فروخت کرنے تک محدود ہیں۔ یہاں پر عظیم روسی شاعر میخائیل لیمورتوف نے اپنی زندگی کا نصف حصہ گزارا۔ اس اسٹیٹ میں 19ویں صدی کے اوائل کی کئی عمارتیں موجود ہیں۔ مینور ہاؤس، چرچ، پارک، تالاب اور ارسینیسوف لرمنتوف خاندانی قبرستان شامل ہیں۔ روایتی دستکاری میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے میں کرسٹل ویئر اور فنکارانہ شیشے کے سامان کا متاثر کن میوزیم ہے، جن میں ایک مشہور کاریگر کے فائبر کی اشیاء اور جمہوریہ چیک کے شیشے کے سامان کے نمونے اور مقامی شیشے کے کام کی بہترین چیزیں شامل ہیں۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو روس کے ایک اہم مسلم خطے پینزا کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارے چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ شکریہ۔